مطلب عوام تو اس سب چیزوں سے صرف غافل نہیں ہے، دے ڈونٹ، یعنی نہ ان کو اس کی پرواہ ہے اور نہ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں. ضرورت اگر سمجھتے ہیں تو وہ بس جو یہ چند ایام کی زندگی ہے اسی کو اپنی اور اس جسم کی راحت کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ کھا لو پی لو، چاہے وہ شراب پی لو، حرام کھا لو، بس مزہ آ رہا ہے نا. آج یہ ہم نے مقصود بنا دیا ہے. حلال تو حلال، حرام کو بھی مقصود بنا دیا کہ جسم ہمارا راحت میں رہے. تو یہ عشق، اور عشق کے لیے تو کیا اشعار میں ہے نا کہ تو کیا عشق بازار میں نہیں، یہ تو چڑھیا اتے دار میں نہیں. یہ تو اپنے آپ کو، اپنی ذات سے نکلنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی. پھر اب موضوع لمبا ہو جائے گا، مگر پھر جو انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب قربانی دیں گے اور ایسا عشق تو ان لوگوں کو کچھ ملا نہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں کچھ ملا کہ آج اتنے 100 سال بعد بھی ان کے الفاظ بھی اللہ نے زندہ کر دیے، ان کا ذکر بھی آج زندہ ہے، ان کی عزتیں بھی آج زندہ ہیں. مطلب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے پردادا کے دادا کا کیا نام تھا، مجھے تو نہیں پتا. ہاں پردادا کا شاید مجھے نام پتا ہو، مگر اس سے آگے نہیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت اگر پردادا کا نام پتا ہے. اور جو ہمارے یہ روحانی بزرگوار ہیں تو آپ ان سے ابھی سن لیں. میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ آپ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سارا اپنے شیخ تک ایک ایک کا بتا دوں گا، سیریل وائز بتا دوں گا. اللہ نے ان کو عزت دی نا، یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے جو ان کی حیات میں ان کو عزت دی اور نعمتیں دی وہ الگ تھیں. اچھا بہت ساری جو ان کو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا ہمیں استحضار ہی نہیں ہوتا. وہ اتنی اونچے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے مخفی ہیں، اور وہ اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ان کا بیان ہی نہیں ہے، وہ لفظوں میں نہیں آ سکتی. اور پھر دوسری نعمت یہ کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے. لوگ آج بھی آپ چلے جائیں پاک پٹن تشریف لے جائیں، داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلے جائیں، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلے جائیں، آج بھی لوگ ان کا نام جانتے ہیں. آج بھی لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی لنگر کھلا رہا ہے. اگر کوئی ناسمجھی میں کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا عمل غلط ہے، مگر بہرحال وہاں آپ دیکھیں نا کتنے لوگ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، وہاں جا کے کتنے لوگ اللہ کے راستے پہ کھانا کھلاتے ہیں اور یہ سارے ثواب صاحب مزار کو بخشتے ہیں. اور یہ لوگ بھی کیسے عجیب ہیں، یہ خود تو وہ چلے گئے مگر آج بھی ان کی جگہ پہ اللہ پاک جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیسی تعظیم ہے. مطلب مجھے نہیں پتا میرے پردادا کی قبر یا پردنانا کی قبر کہاں ہے، آئی ڈونٹ نو. مجھے تو شاید شہر کا بھی نہیں پتا ہو، اندازہ ہو بھائی چنیوٹ میں ہوگی، بٹ دیٹس اٹ. کہاں کچھ نہیں پتا، اور ان کی مقامات سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک ظاہری نقطہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت کر لیتا ہے پھر وہ زندہ رہتا ہے، لوگوں کے اندر زندہ رہتا ہے. اس کا وہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نا. اب آپ خود دیکھیں جو بھوکے جا کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوئی نا کہ وہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے. تو وہ بات میں آپ سے عرض کروں نا کہ ایک قصہ چھوٹا سا سنا دوں تو پھر آگے سوال جواب کر لیں گے کہ وقت ہو گیا. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ جیسے انہوں نے حضرت نے کہا کہ آزمایا جاتا ہے بندہ اس انداز میں کہ پہلے اگر شیطانی خیالات ختم ہو گئے یا وار ختم ہو گئے تو پھر اس کو کشف کرامت نعمتیں دے دی جاتی ہیں، تو آزمائش. اور پھر اللہ پاک دیکھتا ہاں یہ سب اس نے نعمتوں کی طرف بھی نئی نگاہ کی تو پھر وہ اللہ تک پہنچتا ہے.